وہ اندر داخل ہوا تو وہ بے ڈھنگے طریقے سے سو رہی تھی۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتا اس کی جانب بڑھا جو آدھی نیچے کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ وہ اس کو بیٹھ کے کنارے سے تھوڑا آگے لٹانے کے لیے جھکا کہ اس کی مخصوص خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ ابھی بھی اس کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ 15 سالہ معصوم اور خوبصورت لڑکی اس کو ونی کے طور پر دی گئی تھی جس کے باپ نے اس کے چاچو کا قتل کیا تھا اور اب اس کو ونی میں دیا گیا تھا اس قتل کے بدلے۔ اپنے مرحوم چاچو کا خیال آتے ہی اس کے اندر شرارے پھوٹنے لگے۔ وہ خود پہ ضبط کرتا پیچھے ہوا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو وہ اسی پوزیشن میں بے نیاز سو رہی تھی۔ توبہ ہے، اس لڑکی کو تو سونا بھی نہیں آتا، اچھے خاصے بندے کا ایمان خراب کرتے۔ اس کی کٹی سے پیٹ کو نظر آتا دیکھ کر وہ خود سے بڑبڑاتا اپنے بال ٹاول سے خشک کرنے لگا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی تو اس کے سنہرے بالوں کی لٹیں اس کے صبیح چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر دائم کے دل میں حشر سا برپا ہوا۔ وہ 15 سال کی ہونے کے باوجود مکمل حسن رکھتی تھی، کسی کا بھی دل ڈگمگا سکتا تھا۔ وہ تو پھر اس کا شوہر تھا۔ وہ بال خشک کر کے اس کی جانب آیا اور اس کے پاس جھک کر اس کو سیدھا لٹایا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ابھی اس کو چھوا ہی تھا دائم نے کہ وہ کرنٹ کھا کر بیدار ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ وہ ڈر کے پیچھے ہوتے بولی تھی۔ دائم کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے، جس کو اپنے شوہر کا ہی نہیں پتا تھا۔ وہی ہوں جس کے ساتھ تمہارا ابھی نکاح ہوا تھا، تمہارا شوہر۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ وہ آپ ہیں؟ وہ حیرت سے اپنے سے 15 سال بڑے اس خوبصورت سے شخص کو دیکھتے بولی۔ جی میں ہی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ گیا۔ میں ونی ہو کر آئی ہوں، پھر آپ مجھ پر ظلم کریں گے، زبردستی اپنا حق لیں گے مجھ سے۔ وہ اچانک درد بھری آواز میں بولتی اس کو چونکا گئی۔ یہ سب کس نے کہا تم سے؟ وہ آئیبرو چکا کر پوچھنے لگا۔ بھلا وہ اس 15 سالہ لڑکی سے اپنا حق کیسے لے سکتا تھا جس کو شادی کا مطلب بھی ابھی ٹھیک سے معلوم نہ تھا؟ پھر وہ محض بدلے کی آگ میں کیوں اس کو اپنی وحشتوں کا شکار بناتا؟ وہ نکاح کے وقت کچھ لڑکیاں ایسے ہی بول رہی تھیں کہ جو ونی ہو کر جاتی ہے اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے اور اپنا حق وصول کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ دائم کا تجسس پڑا۔ اور کیا کہتی تھی؟ وہ سوال کرنے لگا جو اس کو حیران کر رہی تھی۔ سجے سنورے روپ میں وہ اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ اور کہتی تھیں کہ تم ہمت سے کام لینا، ان سب میں بہت درد ہوتا ہے، وہ روحان سے ہو کر بولی۔ دائم کو جھٹکا دے گئی، جو یہ سب کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ تو خود ونی کی رسم کے خلاف تھا، قتل کے بدلے قتل چاہتا تھا، مگر گاؤں کی رسموں کے آگے مجبور و بے بس ہو گیا۔ ادھر آؤ میرے پاس، وہ اچانک بولا تو نوال نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی تھی تم؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ میں 8th کلاس میں پڑھتی تھی، اس نے معصومیت سے کہا۔ اس کی بات سن کر دائم نے ایک دم اس کے بازو کو کھینچ کر مزید اپنی جانب کیا۔ نوال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرے قریب ہو کر بیٹھو تاکہ تمہیں مجھ سے ڈر نہ لگے اور مجھے سمجھنے میں مدد ملے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ نوال کا دل بڑی مشکل سے سنبھلا تھا، ورنہ وہ تو سمجھی تھی کہ شاید وہ اپنا حق لینے لگا ہے۔ آپ مجھ پر ظلم نہیں کریں گے نا، نہ ہی اپنا حق لیں گے؟ وہ معصومیت سے بولتی دائم کو سیدھا اپنے دل میں اترتی معصوم ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نوال کا نلنا سا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ نہیں، میں اپنی چھوٹی سی بیوی پر کوئی ظلم و زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ محبت سے بولتا اس کو حیران کر گیا۔ سچ میں؟ وہ اس کے سینے سے منہ نکالتے پھر سے یقین دہانی کرنے لگی۔ دائم کا دل بے اختیار ہوا تھا۔ ہاں سچ میں، کہتے ساتھ اس نے نوال کی روشن پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ جی جان سے لرزی تھی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دوسروں جیسا نہیں ہوں نوال۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اس کو ریلیکس کرنے لگا جو ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ دائم کی بات پر اس کا جسم کانپنا بند ہوا۔ چلو اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ اس کو اپنے حصار سے آزاد کرتے بولا تھا تو وہ اپنی جگہ پہ پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ نوال یہ کپڑے کیوں نہیں چینج کیے؟ چپ نہیں رہے کیا؟ وہ اس کے عروسی جوڑے کی جانب دیکھ کر بولا تو نوال نے آنکھیں کھولی۔ چپ رہے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی سوٹ ہی نہیں، کیا کروں پھر؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ وہ الماری کی جانب بڑھا اور اس میں سے اپنی ایک ٹراؤزر شرٹ نکال کر اس کو تھما دی۔ آج کی رات گزار لو، کل تمہارے سارے کپڑے آ جائیں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ اب آگے پھر وہ امتحان میں پھنس گئی تھی۔ بال کرتی کی زپ میں اٹک کر رہ گئے جو نکل نہیں رہے تھے۔ وہ بارہا کوششیں کر کر کے تھک چکی تھی۔ اس کو زیادہ وقت لگتا دیکھ کر دائم بھی پریشان ہو گیا۔ نوال تم ٹھیک ہو نا؟ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے آواز دی تو وہ بے بسی سے لب کاٹتی دروازے تک آئی۔
یہ زپ کھول دیں، بال اس میں اٹک گئے ہیں۔ وہ اپنی بیگ اس کی جانب کرتے اس کے جذبوں میں ایندھن لگا گئی۔ شفاف کمر پہ بلیک سٹرپس اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ دائم نے بمشکل ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو زپ سے آزاد کیا تو زپ کھل کر نیچے کو آ گئی۔ نوال نے بمشکل اپنا کام والی کرتی کو مٹھیوں میں دبوچ کر رکھا، ورنہ وہ ڈھلک جاتی۔ دائم کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ ہو گیا ہے، اب کر لو چینج، وہ کہتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھ گیا اور وہ چینج کر کے کچھ دیر بعد نکل آئی۔ یہ لڑکی آج میرا امتحان لے کر ہی چھوڑے گی، وہ اس کو اپنی ٹراؤزر شرٹ میں دیکھ کر مسمرائز ہوتے بولا تھا، جو سراپائے حسن لگ رہی تھی۔ اس کا اپنے موز اور جذبات پر بند باندھنا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ وہ نفس کا غلام نہیں تھا۔ نوال خاموشی سے سمٹ کر اس کے پہلو میں لیٹ گئی تو اس نے بھی لائٹ آف کر کے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ یہ رات اس کے لیے انتہائی مشکل تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھا تھا، واش روم میں جا کر فریش ہوا، باہر نکلتے ہی نوال کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر سکون اور معصومیت تھی۔ قریب جا کر نرمی سے اس کا کاندھا ہلایا۔ نوال اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ اس کی آواز نہایت ہی نرم تھی، جیسے کوئی کسی معصوم بچے کو جگا رہا ہو۔ نوال آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور پلکیں جھپکاتے ہوئے دائم کو دیکھنے لگی۔ اس کی عمر اور معصومیت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلی، لیکن اس کے بالوں کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ لمبے گھنے بال الجھ کر اس کے کاندھوں اور کمر پر بکھرے تھے۔ وہ بے بس نظروں سے دائم کو دیکھنے لگی۔ یہ بال نہیں سلجھ رہے، کیا کروں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ دائم نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ نوال نے جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ دائم نے پہلے تولیہ اٹھا کر اس کے بالوں سے ہلکی نمی کو خشک کیا۔ اس کے ہاتھ نرم اور مہارت سے چل رہے تھے، پھر وہ آرام سے اس کے بالوں کو سلجھانے لگا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں نوال، لیکن یہ بہت محنت مانگتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نوال نے سر جھکا لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دائم نے بڑی احتیاط سے بالوں کی لٹوں کو سلجھایا اور پھر انہیں خوبصورتی سے باندھ دیا۔ بس اب بالکل پرفیکٹ ہو۔ وہ پیچھے ہٹ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نوال نے آئینے میں خود کو دیکھا اور خوش ہو گئی۔ تھینک یو دائم، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، آئندہ خود کرنا سیکھنا، لیکن جب تک تمہیں ضرورت ہو میں مدد کر دوں گا، دائم نے نرمی سے کہا اور اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ دونوں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلے۔ نوال کے چہرے پر جھجک نمایاں تھی۔ اس کے قدم دائم کے ساتھ ساتھ چلنے میں لرز رہے تھے۔ وہ ہر قدم پر دائم کی طرف دیکھتی جیسے اس کی حفاظت اور اعتماد کی منتظر ہو۔ دائم نے اس کی طرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے دیکھا، جو اس کے خوف کو کچھ حد تک کم کر گئی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، بی جان کی نظریں نوال پر جا ٹھہریں۔ ان کی پریشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے دائم؟ اس لڑکی کو کھانے کی میز پر کیوں لے کر آئے ہو؟ دائم نے نوال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی جگہ پر اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ بی جان، یہ اب سے میری بیوی ہے اور جہاں میں ہوں یہ بھی وہیں ہوگی۔ یہ میرے برابر میں بیٹھے گی۔ بی جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مت بھولو دائم کہ یہ لڑکی تمہارے چچا کے قاتل کی بیٹی ہے۔ پورے ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں دائم اور بی جان پر جم گئی تھیں۔ نوال کے چہرے کا رنگ فک ہوا اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ دائم نے ایک گہری سانس لی اور بی جان کی جانب دیکھا۔ یہ قاتل کی بیٹی ہے بی جان، مگر یہ خود قاتل نہیں ہے۔ اس کے باپ کے گناہوں کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا۔ دائم کی آواز میں ایسا اعتماد اور سختی تھی کہ حال میں موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا، جیسے کسی نے ان پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ سب کی آنکھیں دائم پر جم گئیں۔ بی جان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ دائم ان کی بات کا اس طرح سے جواب دے سکتا ہے۔ پاس کھڑی نوال خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو نوال، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن بحث کا ماحول اس قدر بوجھل ہو چکا تھا کہ نوال کا کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ وہ کانپتے دل کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر طرف سے نظریں اسے چھلنی کر رہی تھیں۔ آؤ اوپر چلتے ہیں، وہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بولا۔ بی جان نے غصے سے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن دائم ان کی طرف دیکھے بغیر نوال کو آرام سے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دائم نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب یہ سب باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف میری بات سنو گی، باقی سب کو میں دیکھ لوں گا۔ نوال نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اعتماد کے ساتھ دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ دائم نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں، پھر دونوں ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ نوال کو ناشتہ کروا کر آفس کے لیے نکل چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔
صبح کے تلخ واقعات کے بعد اس کا دل بے حد بوجھل ہو چکا تھا، مگر دائم کے تسلی بخش الفاظ نے اسے کچھ سکون دیا تھا۔ وہ تھکن کے باعث دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کچھ دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دھیمی سی دستک نے اسے جگا دیا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ بی بی جی، بی بی جان نے آپ کو نیچے بلایا ہے۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ وہ سامنے کھڑی ملازمہ کو دیکھنے لگی جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ اسے نیچے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اس کے دل میں وسوسے اٹھنے لگے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے آئی، قدم بھاری ہو رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، بی جان کی تیز نظریں اس پر گڑ گئیں۔ یاد رکھو، دائم کی نرمی سے یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں اپنا لیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہاں تمہیں برداشت کیا جائے تو سارے کام تمہیں کرنے ہوں گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ نوال نے بمشکل اپنی ہمت جمع کی اور سر جھکا کر ہلکے سے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ بی جان نے اشارہ کیا۔ اچھا، اب جا کر ملازمہ کے ساتھ حویلی کے سارے کپڑے دھو دو۔ اس کو ایک اور دھچکا لگا۔ اسے تو ان کاموں کا بالکل تجربہ نہیں تھا، مگر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکی اور سر جھکا کر بی جان کے حکم پر چل پڑی۔ ملازمہ اسے واشنگ ایریا میں لے گئی، جہاں کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ کپڑے دیکھ کر نوال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سب دھونا ہے بی بی جی، کسی کی مدد نہیں لینا، ورنہ بی جان برا پیش آئیں گی، اور یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ نوال نے بے بسی سے کپڑوں کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ کپڑوں کے ڈھیر کو چھوتے ہوئے لرز رہے تھے، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے کپڑوں کو دھونا شروع کیا، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ تھکن سے چور ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر بھی وہ ہار ماننے کی بجائے کام کرتی رہی۔ ہر کپڑا اس کے لیے ایک نئی آزمائش تھا۔ وہ دل ہی دل میں صبر کرتے کپڑے دھوتی گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب دائم آفس سے حویلی واپس آیا، تو جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رکے۔ نوال بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ دائم کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ نوال، کیا ہوا میری جان؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ نوال نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی لرزتی ہوئی آواز اور نم آنکھیں اسے مزید بے بس ظاہر کر رہی تھیں۔ وہ ایک دم دائم کے گلے لگ گئی اور سسکیاں لیتے بولی۔ وہ اس کے گلے لگنے پر بوکھلا گیا۔ آج مجھ سے بی جان نے بہت سارے کپڑے دھلوائے۔ دیکھیں، میں بہت تھک گئی ہوں، میری کمر بہت درد کر رہی ہے۔ یہ سن کر اس کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھنے لگی، مگر وہ نوال کے سامنے خود پر قابو پا گیا۔ اس نے نوال کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ چلو لیٹو، میں تمہاری کمر دباتا ہوں۔ نہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے فوراً انکار کیا تھا۔ چپ چاپ لیٹ جاؤ نوال، یہ میرا حکم ہے، وہ تھوڑی سختی سے بولا۔ نوال بے بس ہو کر لیٹ گئی۔ دائم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کی کمر دبانا شروع کی۔ اس کے ہاتھ اتنے نرمی سے حرکت کر رہے تھے۔ اس نے اس کے کاندھے، بازو اور ننھے جسم کے ہر حصے کو اس طرح دبا کر سکون دیا کہ نوال کے چہرے پر آہستہ آہستہ سکون کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ شرم سے سرخ پڑتے بولی تھی۔ تم میری ذمہ داری ہو نوال، تمہارا ہر دکھ میرا ہے اور تمہاری ہر تھکن میری ہے۔ اس کی بات پر نوال کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دائم نے اس کے چہرے کو پیار سے دیکھا، اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا اور اس کا کمبل درست کر کے خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں میں ایک غیر معمولی سختی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، وہاں بی جان، دادا جان اور دوسرے بزرگ گہری گفتگو میں مصروف تھے۔ دائم نے سیدھا بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان، آپ نے نوال سے پوری حویلی کے کپڑے کیوں دھلوائے؟ کیا گھر کے باقی ملازمین ختم ہو گئے تھے؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ بی جان جو سکون سے بیٹھی تھی، اس کے سوال اور لہجے پر فوراً چونک گئیں۔ ان کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دائم، یہ کس طرح کا لہجہ ہے؟ کیا تم اب ہم سے اس طرح بات کرو گے؟ جب سے وہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے، تمہاری زبان اور رویہ دونوں بدل گئے ہیں۔ بھول گئے ہو کہ ہم تمہارے بڑے ہیں؟ بی جان، مجھے معاف کیجیے، لیکن بات میری بیوی کی ہے۔ وہ اس گھر میں جیسے بھی آئی، چاہے ونی ہو کر آئی ہو یا میری مرضی سے، لیکن اب وہ میری عزت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اسے ملازموں جیسا سمجھ کر اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ وہ اپنے غصے کو پیتا نہایت تحمل سے بولا تھا۔ بی جان کی نظریں سخت ہو گئیں، مگر وہ خاموش رہیں۔ دائم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ آئندہ کوئی بھی کام ہو ملازمین سے کروایا جائے، نوال سے نہیں۔ میں اپنی بیوی کی عزت اور سکون پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دادا جان اور باقی بزرگ حیرت سے دائم کو دیکھ رہے تھے۔ بی جان کا غصے سے کانپتا ہوا چہرہ ان کی خاموشی کا گواہ بن چکا تھا۔
دائم نے ایک نظر سب پر ڈالی اور مضبوط قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے ایک بھاری خاموشی چھوڑ گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، ڈائننگ ہال میں دسترخوان سجایا جا چکا تھا۔ بی جان اور باقی گھر والے اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے، مگر دائم اور نوال غائب تھے۔ بی جان نے ارد گرد دیکھتے ہوئے ملازمہ کو بلایا۔ دائم کہاں ہے اور اس لڑکی نے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر آنا کیوں نہیں پسند کیا؟ بی جان وہ اپنے کمرے میں کھانا مانگ رہے ہیں، ملازمہ نے ادب سے کہا تھا۔ یہ سن کر بی جان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جا کر دائم کو کہو کہ فوراً نیچے آئے اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھائے۔ حویلی کے اصول اس طرح نہیں بدلتے، وہ غصے سے بولنی تھی۔ ملازمہ سر ہلاتی ہوئی فوراً ان کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کے اندر دائم اور نوال سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نوال کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی کا امتزاج تھا اور دائم اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ نے دستک دی۔ صاحب، بی جان نے کہا ہے کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کھانا کھائیں۔ بی جان سے جا کر کہہ دو میں اور نوال ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئیں گے، ہمارا کھانا کمرے میں ہی دیا جائے۔ یہ فیصلہ میرا ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ ملازمہ سہمے ہوئے انداز میں سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی اور بی جان کو جا کر یہ پیغام دیا۔ بی جان جو پہلے ہی غصے میں تھیں، یہ سن کر مزید بھپر گئیں۔ ان کے چہرے کی سختی اور نظروں کی چمک خوفناک ہو گئی۔ انہوں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ لڑکی دائم کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ سب اسی کے اثرات ہیں۔ بی جان کا دماغ نفرت اور غصے سے بھر چکا تھا۔ ان کے دل میں نوال کے لیے سازشی خیالات جنم لینے لگے۔ نوال جو اپنی معصومیت میں دائم کی محبت سے مطمئن تھی، اس بات سے بے خبر تھی کہ بی جان کے دل میں اس کے خلاف نفرت کی آگ مزید بھڑک چکی ہے۔ صبح کا وقت تھا اور دائم معمول کے مطابق آفس کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی موبائل پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کو نیا موبائل دائم نے لے کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی دنیا میں خوش رہے اور حویلی کی سختیوں سے دور رہ سکے۔ بی جان جو پہلے ہی دائم کی محبت اور نوال کی موجودگی سے کڑ رہی تھی، دل میں نفرت کا طوفان لیے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے جب نوال کو اس بے فکری سے موبائل پر وقت گزارتے دیکھا تو ان کی برداشت کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے کمرے کے اندر آئیں اور ایک جھٹکے میں نوال کے ہاتھ سے موبائل چھین کر دیوار پر دے مارا۔ موبائل دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ نوال نے خوفزدہ نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ کہہ سکتی، بی جان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت سے نوال کا سر دیوار سے جا لگا اور وہ درد سے چیخ اٹھی۔ تمہاری یہ جرأت کہ ہمارے اصولوں کے خلاف جاؤ، دائم کو ہمارے خلاف بھڑکا رہی ہو، اپنی عمر اور حیثیت دیکھو۔ کس نے کہا تھا کہ تم ہماری شکایت کرو؟ ان کی آواز سے در و دیوار ہل گئے تھے۔ نوال جو دیوار کے ساتھ سہمی کھڑی تھی، روتے ہوئے بمشکل بولی، بی جان میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بی جان نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بی جان نے ملازمہ کو آواز دی، اسے نیچے لے کر آؤ۔ ملازمہ فوری طور پر کمرے میں داخل ہوئی اور نوال جو خوف اور بے بسی کے عالم میں تھی، اس کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جانے لگی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی تھی، مجھے چھوڑ دو پلیز، لیکن اس کی آواز کسی نے نہ سنی۔ نیچے حویلی کے بڑے کمرے میں سب بزرگ اور حویلی کے دیگر افراد موجود تھے۔ سب نے ملازمہ کو نوال کو گھسیٹتے ہوئے آتے دیکھا۔ بی جان نے پھر سے نوال کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ ہر تھپڑ کے ساتھ ان کے غصے کا اظہار مزید شدید ہوتا گیا۔ نوال کی چیخیں اور سسکیاں حویلی میں گونجنے لگی۔ ایک اور زوردار تھپڑ کے بعد اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون رسنے لگا۔ میر شاہ نے آگے بڑھ کر بی جان کو روکنا چاہا، مگر دادا جان نے اس کو بازو سے تھام کر روک لیا اور پھر بی جان نے اتنی قوت سے اس کو تھپڑ مارا جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا نازک جسم مزید تاب نہ لا سکا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عین اسی وقت دائم حویلی میں داخل ہوا۔ وہ اپنی کوئی فائل لینے آیا تھا، مگر نوال کو زمین پر بے ہوش ہوتا دیکھ اور اس کے ہونٹوں سے رسنے والے خون کو دیکھ کر اس کے اندر کا طوفان شدت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے نوال کے پاس آیا، اسے باہوں میں اٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ چیخا تھا، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نوال کو اٹھا کر حویلی سے باہر نکلا اور فوراً گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوال کی بے ہوشی اور چہرے پر لگے زخم اس کی روح کو چیر گئے تھے۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، آخر کیوں اس معصوم کے ساتھ ایسا کیا گیا؟ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ نوال اس کی گود میں بے ہوش پڑی تھی، اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر تھپڑوں کے نشان صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کی سانسیں معمولی سی تھیں، لیکن اس کی بے ہوشی دائم کے دل کو زخمی کیے جا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ اسے فوراً ایمرجنسی میں لے گیا۔ ڈاکٹرز نے اس کو اسٹریچر پر لٹایا اور اس کا فوری معائنہ شروع کر دیا۔ وہ بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا
اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ آپ کی پیشنٹ کو شاید کافی شدید تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے، خوش قسمتی سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے الفاظ رک گئے، جیسے وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن کیا؟ ڈاکٹر صاحب صاف صاف بتائیں، دائم نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ دیکھیں، ان پر جسمانی تشدد کیا گیا ہے اور یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں ہے۔ ایک معصوم کم عمر بچی پر اس طرح کا ظلم ناقابل قبول ہے۔ آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی دائم کی روح جیسے لرز گئی۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا آن پڑا۔ وہ خود کو اس بات پر ملامت کرنے لگا کہ اس نے نوال کو حویلی میں چھوڑا ہی کیوں۔ اس کی معصومیت، اس کا نازک وجود اور اس کے خلاف حویلی والوں کی سفاکیت، یہ سب سوچ کر دائم کا دل پھٹنے لگا۔ نوال کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھامے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کے چہرے پر پڑے زخموں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بے بسی اور درد کے گواہ تھے۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نوال کو اب کبھی حویلی واپس نہیں لے کر جائے گا۔ وہ اس معصوم کو ان بے حسوں کے درمیان مزید نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اس کا محافظ ہوں، اس کا ساتھی اور اس کی خوشیوں کا ذمہ دار بھی۔ میں کیسے اس سے لاپرواہی برت سکتا ہوں؟ وہ خود سے بولا تھا۔ اس کا دل یہ سوچ کر اور زیادہ دکھنے لگا تھا، لیکن وقت نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی ہے۔ وہ اپنی محبت کو مزید کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ دائم نے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ میری جان، اب تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ نوال بے ہوشی کی حالت میں تھی، لیکن دائم کی باتوں میں محبت اور خلوص صاف چھلک رہا تھا۔ فارم ہاؤس کی خاموش فضا میں دائم نوال کو لے کر آیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی نوال نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ جگہ ایک خواب جیسی لگ رہی تھی۔ دور دور تک پھیلا سبزہ، ایک پرسکون سا ماحول اور وہ خوبصورت گھر جو دائم نے نوال کے لیے چنا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ چپ تھی جو دائم کو بے چین کر رہی تھی۔ دائم نے آہستہ سے اس کو سہارا دیا اور اسے فارم ہاؤس کے اندر لے آیا۔ اس نے نوال کو ایک آرام دہ صوفے پر بٹھایا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نوال کی آنکھوں میں تھکن اور دکھ تھا، زبان پر خاموشی کی مہر لگی تھی۔ نوال، یہ گھر اب ہمارا ہے، صرف تمہارا اور میرا۔ یہاں کوئی نہیں ہوگا جو تمہیں تکلیف دے، کوئی نہیں جو تمہاری عزت کو رون سکے۔ ہم یہاں سکون سے رہیں گے، دور ان سب سے جو تمہیں رلا دیتے تھے۔ نوال نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ دائم اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، وہ کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ملازمہ سے کچن سے کھانا لے کر آیا تو اس نے پلیٹ نوال کے سامنے رکھی، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اس کو کھلانے لگا۔ چلو کھاؤ، تم نے بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم واقعی اس گھر میں رہیں گے؟ وہ چونک کر بولی تو دائم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں نوال، یہ گھر صرف تمہارا اور میرا ہے، یہاں کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی ظلم کرنے والا، کوئی تکلیف دینے والا۔ یہ گھر صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے سکون کے لیے۔ وہ محبت سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں معصوم سی چمک آ گئی، وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی اور بے اختیار دائم کے گلے لگ گئی۔ دائم نے ہلکے سے اسے تھپ تھپایا۔ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بات کیا کرو، ورنہ پھر خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ وہ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے مخمور لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ کون سی مشکل؟ نوال نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تم آرام کرو، کمرے میں جا کر میں یہ برتن رکھ کے آتا ہوں۔ دائم نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ دائم کی معنی خیز بات اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر گئی تھی۔ وہ دائم کے فون پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی اور دائم اس کے پاس بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ نوال کی معصوم ہنسی اور کارٹون کے کرداروں کی آوازوں نے ماحول کو ہلکا پھلکا بنا رکھا تھا، لیکن اچانک دائم کے فون کی اسکرین پر کال آنے لگی۔ نوال نے بے دہانی میں فون اٹھایا اور اسکرین پر نظر دوڑائی۔ اس پر لکھا ہوا بی جان اس کے ذہن کو الجھا گیا۔ آپ کے فون پر کال آ رہی ہے، اس نے آہستہ سے کہہ کر فون دائم کو پکڑا دیا۔ اس نے فون نوال کے ہاتھ سے لے لیا اور کال اٹھاتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی رفتار اور چہرے کی سنجیدگی نوال کو کچھ عجیب سا لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ دائم نے کمرے سے باہر جا کر فون کان سے لگایا تو دوسری طرف بی جان کا غصے سے بھرا لہجہ سنائی دیا۔ کہاں ہو تم دائم؟ 2 دن ہو گئے ہیں، تم نے حویلی میں قدم تک نہیں رکھا۔ ان کے لہجے میں سختی اور تلخی نمایاں تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ بی جان، اب میں اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک آپ لوگ نوال کو دل سے قبول نہیں کریں گے۔ وہ بے شک منی ہو کر اس گھر میں آئی ہے، لیکن اب وہ میری بیوی ہے۔ دائم میر شاہ کی عزت ہے۔
اگر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا یا اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سب سن کر بی جان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اپنوں کو چھوڑ کر اس لڑکی کے لیے؟ دائم نے بیچ میں ہی ان کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں غیر معمولی ٹھہراؤ اور سختی تھی۔ بی جان، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کے دلوں سے نوال کے لیے نفرت ختم نہیں ہوتی، میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بنا کسی توقف کے فون بند کر دیا۔ بی جان دوسری طرف سلگ کر رہ گئیں۔ ان کے چہرے پر بے بسی اور غصے کے ملے جلے آثار تھے۔ دائم نے فون بند کر کے ایک لمحے کو خود کو سنبھالا، گہری سانس لی اور اپنے اندر کے غصے کو قابو میں لاتے ہوئے کمرے کی طرف واپس لوٹ آیا۔ کمرے میں واپس آتے ہی دائم نے نوال کی طرف دیکھا جو اب اس کے لیپ ٹاپ پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ چلو نوال، اب بہت کارٹون دیکھ لی، اب سو جاؤ۔ وہ نرمی سے بولتا اس کے پاس آیا۔ نہیں، مجھے ابھی اور کارٹون دیکھنے ہیں، اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اس کی ضد پہ وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ اس نے ہمیشہ ایک باشعور، اپنی ہم عمر اور سمجھدار بیوی کا خواب دیکھا تھا جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اسے یہ معصوم اور ضدی سی 15 سالہ لڑکی ملی تھی جو اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، مگر اس کی معصومیت اور بچوں جیسی حرکتوں نے اس کے دل میں خاص جگہ بنا لی تھی۔ وہ اس معصوم سی لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتا وہ بھی بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لو کارٹون۔ اس نے موبائل میں اس کے لیے نئے کارٹون لگا دیے، پھر خود لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ دونوں اپنے کام میں مشغول تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ نوال کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ یکدم اچھل کر دائم کی گود میں آ بیٹھی۔ دائم اس غیر متوقع حرکت پر بوکھلا سا گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو نوال؟ کچھ نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھو، آ جائے گی لائٹ ابھی۔ وہ سنبھل کر بولا تھا۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، وہ خوف سے کانپتے ہوئے بولی۔ دائم نے فوراً موبائل کی ٹارچ آن کی تاکہ کمرے میں تھوڑی روشنی ہو سکے۔ نوال کا چہرہ اس کے کاندھے کے قریب تھا اور اس کے ہونٹ بے اختیار نوال کی گردن سے مس ہو گئے۔ اس کی قربت نے دائم کے اندر ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ وہ بمشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نوال کی مزید نزدیکی نے اس کو بے چین کر دیا۔ نوال پلیز میرے صبر کا امتحان مت لو، سائڈ پہ ہو کے بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا شاید۔ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کی گود میں ہی رہنا ہے، وہ ضدی بچے کی طرح بولی تھی۔ دائم نے خود کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ اس کا دل بہکنے لگا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے جذبات پر قابو پانا ضروری ہے۔ وہ 15 سال کی معصوم لڑکی تھی، اس کی شدتوں کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ کچھ لمحوں بعد لائٹ واپس آ گئی۔ دائم نے سکون کی سانس لی۔ یار اب تو پیچھے ہٹ جاؤ، لائٹ آ گئی ہے، مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ اس کی گود سے اتر کر سائڈ پر بیٹھ گئی مگر دائم کی حالت بے حد نروس تھی۔ وہ گہری سانس کھینچ کر واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی توجہ مکمل طور پر اسکرین پر تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور دادا جان اور میر شاہ اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر دائم چونک گیا اور فوراً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ بابا جان، دادا جان، آپ یہاں پلیز بیٹھیں، وہ ان کی جانب بڑھا تھا۔ دادا جان اور میر شاہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ دائم نے ان کے لیے پانی منگوا کر خود بھی قریب ہی ان کے بیٹھ گیا۔ میر شاہ کی گہری نظریں اور دادا جان کی خاموشی اس سے بے چین کر رہی تھی۔ دائم، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایک لڑکی کے لیے تم ہم سب کو چھوڑ رہے ہو؟ میر شاہ نے بات کا آغاز کیا تھا۔ بابا جان، وہ لڑکی صرف لڑکی نہیں، وہ اب میری بیوی ہے، میری عزت ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ مت کہو کہ وہ تمہاری بیوی ہے، وہ ونی کے طور پر آئی ہے، اس کے باپ نے تمہارے چچا کو قتل کیا ہے، یہ بھول گئے ہو کیا؟ دادا جان نے اپنا عصا زمین پر رکھ کر سخت آواز میں کہا۔ دائم کا چہرہ ایک پل کے لیے اسپاٹ ہوا۔ دادا جان، میں کچھ نہیں بھولا، سب یاد ہے، ہر بات، ہر زخم، مگر یہ بھی یاد ہے کہ وہ معصوم لڑکی قاتل نہیں، اس کا باپ قاتل ہے۔ میں ہمیشہ ونی کی رسم کے خلاف تھا۔ میں نے آپ سب کو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے امید نہ رکھیے گا کہ میں اس رسم کو نبھاؤں گا، مگر پھر بھی آپ نے زبردستی میرا نکاح مجھ سے 15 سال چھوٹی معصوم لڑکی سے کروا دیا۔ اب جب یہ سب کچھ آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا ہے تو اب میرے فیصلوں کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ سب کو، ورنہ یہ بزنس، یہ سب کچھ بھی میں چھوڑ دوں گا۔ اس کے سخت اور کھرے لہجے نے آفس کی فضا میں خاموشی بھر دی۔ وہ دائم جو ہمیشہ ان کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا تھا، آج انہیں یوں کھری کھری سنا رہا تھا۔ دادا جان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی دائم ہے۔ دادا جان نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی۔ دیکھو بیٹا، غصے میں فیصلے اس طرح کے نہیں کیے جاتے، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات سن لی، لیکن نوال اور تم حویلی واپس آ جاؤ، وہ تحمل سے بولے تھے۔ نہیں دادا جان، میں مزید اس پر ظلم نہیں ہونے دوں گا، وہ صرف 15 سال کی ہے، آپ لوگوں نے اس کی عمر کا بھی خیال نہیں کیا اور اسے اپنی نفرتوں کا نشانہ بنا ڈالا۔
कम से कम उसके बड़े होने का तो इंतजार कर लेते, फिर नफरत कर लेते। अभी वो शादी का मतलब भी नहीं जानती, नफरतों का मतलब भी नहीं जानती, और आप सब ने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। बीजान को किसी ने कुछ नहीं कहा, वो उस पर जुल्म करती रही, मगर अब नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं उस पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। उसकी आवाज में वो शिद्दत थी जो दादा जान और मीर शाह को खामोश कर गई। बेटा, हम तुम्हारी बात को समझते हैं, हम कोई हल निकालेंगे, मगर तुम हवेली वापस आ जाओ। मीर शाह ने भी उसको समझाना चाहा। जब आप लोग कोई हल निकाल लेंगे और नवाल के साथ इंसाफ करेंगे तब मैं वापस आ जाऊंगा, उससे पहले नहीं, उसने दूबदू जवाब दिया था। दादा जान और मीर शाह एक दूसरे की जानिब बेबसी से देखने लगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। दादा जान और मीर शाह आहिस्ता कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गए। वो एक गहरी सांस लेकर कुर्सी पर गिर गया। उसके दिल में दुख और गुस्सा दोनों मौजूद थे, मगर उसने फैसला कर लिया था कि अब वो उस मासूम के हक के लिए हर हद से गुजर जाएगा। वो ऑफिस से थका हारा वापस आया और जब दरवाजा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र नवाल पर पड़ी, जो नीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। वो अपनी सादगी और मासूमियत में साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो एक लम्हे के लिए चुपचाप खड़ा रह गया, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई हसीन ख्वाब आ गया हो। वो कदम कदम चलते हुए उसके करीब पहुंचा और बेख्तियार उससे पूछ बैठा, ये साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने तो नहीं लेकर दी तुम्हें। मुलाजमा सकीना आंटी की बेटी है ना, वो लेकर आई थी, तो मैंने कहा मैं भी पहन कर देखती हूँ। मुझे बहुत पसंद आई। उसके लहजे में मासूमियत थी। वो सर पकड़ के रह गया। फिर अचानक नवाल की साड़ी जो ठीक से बंधी नहीं थी खुलकर जमीन पर गिर गई। नवाल के तमाम नशेबो फराज दाइम के सामने वाजे हो गए। उसका नाजुक नीम बरहना वजूद दाइम के सामने कयामत के इस मंजर पेश कर रहा था। उसको गहरी निगाहों से देख कर रह गया। वो फौरन शर्मिंदा होकर साड़ी को उठाने लगी। मुझे साड़ी ठीक से पहननी नहीं आती, प्लीज मेरी मदद कर देना दाइम। वो बेचारगी से बोली। मैं कैसे मदद करूं, मुझे नहीं आती। वो उसको बच्चों की तरह पिचकारने लगा। तो फिर आप फोन से देखकर पहना दें। मुझे नहीं पहननी आ रही। दाइम उसकी जिद के आगे हार कर आगे बढ़ा। ठीक है रुको। वो अपना फोन निकाल कर साड़ी बांधने का तरीका देखने लगा। दाइम के दिल में एक जज्बाती तूफान मच रहा था। नवाल की कुर्बत में उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो उस नन्हे वजूद को अपने बाहों में भर ले, मगर जानता था कि वो अभी बहुत छोटी है, वो उसकी शिद्दतों को नहीं सह पाएगी। उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और साड़ी को दुरुस्त तरीके से उसको पहना दिया। वो कयामत सी लग रही थी। नीले रंग की साड़ी में वो एक मुकम्मल हसीन ख्वाब की तरह नजर आ रही थी। वो उसको देखता रह गया। आखिर इतना रूप वो कहाँ से लाती थी? बताएं कैसी लग रही हूँ? वो पल्लू को लहराकर बच्चों की तरह खुश होते पूछने लगी। बहुत हसीन लग रही हो। वो बेख्तियार बोलता उसको सीने से लगाकर उसके माथे पर बोसा दे गया। वो जो अब बेहद खुश नजर आ रही थी आगे बढ़कर दाइम की तरह उसको गले लगाकर उसके माथे पर बोसा देगी। वो हक्का बक्का रह गया उसकी जसारत पे। उसको अचानक एक शरारत सूझी और वो एकदम शिद्दत से नवाल की तरफ झुक गया। चलो अब ऐसे भी करो। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। नहीं, ऐसे दर्द हुआ है मुझे। वो मासूमियत से मुंह बनाकर अपने होंठों को सहलाते बोली। वो मुस्कुराकर उसको खुद में भेज गया। वो जानता था कि इस वक्त उसकी मासूमियत और उसका बचपन ही उसका सबसे बड़ा जमाल था। मीरजान के कमरे का माहौल खासा सर्द और दबाव से भरा हुआ था। दादा जान और मीर शाह और हवेली के बाकी बुजुर्ग अपनी जगह पर सर झुकाए खामोशी से बैठे थे। मीरजान के चेहरे पर उलझन, गुस्से और बेबसी का इम्तिजाज था। उनकी आंखों में वही शोले जल रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दाइम इस हद तक जा सकता है। ये वही दाइम है जो हमेशा मेरी हर बात मानता था, और अब तुम लोग उसे मनाने के लिए उसके ऑफिस तक गए, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं आया। आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने? क्या बात है जो उसने उसे उस हद तक बदल दिया है? बीजान जो भी है, हमें अब इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। उसने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि जब तक हम नवाल के साथ अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना ये मसला और बढ़ जाएगा। मीर शाह ने तफसील से उन्हें आगाह किया। बीजान ने अपने चेहरे पर उलझन का तासुर मजीद गहरा कर लिया। उनकी पेशानी की शिकनें वाजे हो गई। उन्होंने एक गहरी और तवील सांस ली। इसका मतलब है कि हम उस छटांग भर की लड़की के सामने झुक जाएं जो वनी की रस्म के तहत इस घर में आई थी, जिसके बाप ने हमारे खानदान का खून बहाया। बीजान जवान खून है। अगर वो हमसे और बदगुमान हो गया तो उसे वापस लाना मुमकिन नहीं होगा। आप जानती हैं वो हमारे खानदान का वाहिद चश्मो चराग है। अगर वो हमसे दूर हो गया तो हमारी नस्ल का तसलसल खतरे में पड़ जाएगा। हमें दानिशमंदी से काम लेना होगा। दादा जान जो अब तक खामोश थे अपनी छड़ी पर झुके हुए सर को उठाकर धीमी आवाज में बोले। मीर शाह ठीक कह रहा है। दाइम को खोना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें उसकी बात माननी ही होगी, वरना मामला हमारे हाथों से निकल जाएगा। वीजान ने एक लम्हे के लिए सोचा, जैसे अपने अंदर के जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रही हूँ। उनकी आंखों में वही शक्ति थी, लेकिन वो इस वक्त हालात के आगे झुकने पर मजबूर नजर आई थी।
ٹھیک ہے، دائم کو پیغام بھیج دو کہ ہم اس کی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نوال کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کی جائے گی اور اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے اس حویلی کی بہو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسے بتاؤ کہ وہ واپس آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے بی جان اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے آثار اب بھی باقی تھے۔ 2 ماہ کا عرصہ کیسے بیتا انہیں معلوم ہی نہ ہوا۔ فارم ہاؤس کی خاموشی اور پرسکون ماحول نے ان دونوں کو مزید قریب کر دیا۔ نوال جو پہلے ایک معصوم اور ضدی لڑکی تھی، دائم کے ساتھ رہتے ہوئے آہستہ آہستہ سمجھدار ہو رہی تھی۔ دائم کے دل میں بھی اس کے لیے محبت کے جذبات پہلے سے کہیں زیادہ گہرے ہو گئے۔ ابھی بھی وہ دونوں بیڈ پر ایک ساتھ لیٹے تھے۔ دائم نے اسے نرمی سے گلے سے لگایا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی معصومیت ہمیشہ دائم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لے آتی۔ دائم مجھے بیبی چاہیے، وہ اچانک سر اٹھا کر بولی تھی۔ بیبی کیوں چاہیے تمہیں؟ دائم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات کو دہراتے ہوئے کہا، سکینہ آنٹی کی بیٹی بھی میری جتنی ہے، اس کی بھی شادی ہوئی ہے اور اس کا بھی ایک بیبی ہے۔ وہ اتنا چھوٹا اور پیارا ہے، اس لیے مجھے بھی بیبی چاہیے۔ وہ فوراً سے بولی تھی۔ اس کی معصومیت اور بچوں جیسی خواہش پر وہ ہنس پڑا۔ اچھا تو تمہیں بیبی چاہیے؟ اس کی مسکراہٹ میں شرارت بھی شامل ہو گئی تھی۔ ہاں، نوال نے فوراً سر ہلا کر کہا۔ چلو پھر بیبی لانے کے لیے جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ دائم نے نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ معصومیت سے بولی تو وہ گہرا مسکرایا۔ چلو پھر میرے قریب آؤ۔ نوال نے شرماتے ہوئے دائم کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے وہ دائم کے قریب ہوئی۔ دائم نے پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان دوریوں کو حذف کر دو نوال، وہ سرگوشی نما انداز میں بولا تھا۔ وہ تھوڑا جھجکی، لیکن دائم کی محبت اور خلوص نے اسے اعتماد بخشا۔ وہ آہستہ سے دائم کے قریب ہو کر تمام دوریوں کو مٹا گئی۔ دائم کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ نوال کے قریب ہونے سے اس کے جذبات کا بند ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ بے اختیار ہوتے نوال کی سراہی دار گردن کی طرف جھکا۔ نوال نے ایک لمحے کے لیے سکون محسوس کیا، لیکن جیسے ہی دائم کی شدتیں بڑھنے لگی وہ سسکنے لگی۔ دائم کی قربت اور جذبات کی شدت اس کی برداشت سے باہر ہونے لگی۔ وہ اچانک رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو دائم کے دل پہ گرے جیسے کسی نے گرم لوہا رکھ دیا ہو۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور خود کو کوسنے لگا۔ اس نے جلدی سے نوال کو گلے لگایا، اس کے آنسو صاف کیے۔ بس اب کچھ نہیں کروں گا، رونا بند کرو نوال، وہ اس کو سینے سے لگائے نرمی سے بولا تھا۔ دائم مجھے درد ہوا تھا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ دائم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنی آواز کو بھرپور نرمی دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ دائم نے اسے مزید سنبھال کر اپنے قریب کر لیا اور اسے سکون دینے کے لیے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھم گئے، لیکن دائم کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ اپنے موز اور جذبات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس معصوم کی قربت میں مچلنے لگتے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں الماری سے کپڑے نکال کر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ سورج کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ نوال بھی قریب ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں دائم پر جمی تھی جو بلیک شرٹ پہنتے ہوئے خاصا مصروف اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا، اسکرین پر بابا جان کا نام دیکھ کر رک گیا۔ جی بابا جان، خیریت؟ اس نے فون کو کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے میر شاہ کی گہری اور پرسکون آواز سنائی دی۔ دائم بیٹا، ہم سب نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہیں اور نوال کو اب کسی قسم کی زبردستی یا زیادتی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بی جان نے نوال کو اپنی بہو کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، ہم سب اسے اپنا چکے ہیں، تم دونوں اب واپس آ جاؤ۔ ان کی بات سن کر دائم کے ہاتھ لمحہ بھر کو رک گئے۔ یہ سب اچانک کیسے؟ بی جان کیسے مان گئیں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں بیٹا، یہ سب تمہاری ضد اور نوال کے لیے تمہاری محبت کو دیکھ کر ہوا۔ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ نوال ہماری بہو ہے اور اسے ویسا ہی مقام ملنا چاہیے۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دائم نے گہری سانس لی اور کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں کچھ دنوں میں نوال کے ساتھ حویلی واپس آتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا تھا۔ یہی بہتر ہے بیٹا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ فون بند کرتے ہوئے دائم نے کچھ سوچتے ہوئے ایک نظر نوال پر ڈالی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا جان کا فون تھا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم حویلی واپس چلیں، سب نے تمہیں اپنا لیا ہے۔ سچ؟ مجھے قبول کر لیا سب نے؟ اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، سب نے تمہیں قبول کر لیا ہے نوال، اب تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ نوال نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک آ گئی۔ دائم نے نرمی سے اس کے قریب جا کر اس کے سینے سے لگا لیا۔ اب بس تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، ہم جلد واپس چلیں گے۔ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ اپنے کام کی تیاری میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب سکون اور خوشی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ بھی اپنوں سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، حویلی کے دروازے پر گہما گہمی تھی۔ ملازمین ہاتھوں میں گلاب کے پھول لیے قطار میں کھڑے تھے اور حویلی کے بڑے دروازے کو رنگین پھولوں کی مالا سے سجایا گیا تھا۔ دروازے کے قریب دادا جان
बी जान और मीर शाह और चच्ची जान खड़े थे, जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटें नुमायां थीं। सबको मालूम था कि आज 3 माह बाद दाइम और नवाल वापस आ रहे हैं और ये लम्हा उनके लिए खुशियों का बाइस था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी, दाइम ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। वो स्याह शलवार कमीज में हमेशा की तरह बावकार लग रहा था। नवाल भी आहिस्ता से बाहर निकली, आसमानी रंग के लिबास में, बच्चों जैसी मासूम मुस्कुराहट लिए। मुलाजमीन ने उन दोनों पर गुलाब के फूल निछावर किए और हवेली का माहौल खुशबू से मुअत्तर हो गया। दादा जान ने आगे बढ़कर दाइम को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी और फख्र का मिला जुला तासुर था। बेटा, तुम्हारे वापस आने से हवेली की रौनक लौट आई है, दादा जान ने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा। आपकी दुआ है दादा जान। दाइम ने नरमी से दादा जान के हाथ थाम लिए। उसके बाद मीर जान ने आगे बढ़कर उन दोनों को दुआ और प्यार दिया। मीर शाह ने भी मुस्कुराते हुए दाइम को गले लगा लिया था। नवाल के चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। वो बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए सबका इस्तकबाल देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक नुमायां थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही मुलाजमीन ने रास्ते में फूल बिछा रखे थे और हर तरफ मोहब्बत और अपनायत का माहौल था। नवाल दाइम के साथ साथ चलते हुए कभी हवेली को देखती और कभी लोगों की मोहब्बत भरी मुस्कुराहटों को। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ये खुशियां हमेशा कायम रहें। जल्द ही सब दस्तरख्वान पर जमा हो गए। खाने की मेज रंग बिरंगे खानों से सजी हुई थी। सबने हंसी मजाक के दरमियान खाना खाया। नवाल हर किसी के साथ पुरेतमादी से बात कर रही थी और दाइम उसे देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसका फैसला दुरुस्त साबित हुआ। खाना पुरसकून माहौल में खाया गया था। उनको हवेली आए काफी महीने हो गए थे। सबका रवैया नवाल के साथ बदल गया था। वो तितलियों की तरह पूरी हवेली में उड़ती फिरती थी, मगर कोई रोक टोक ना थी। बीजान भी अपना दिल उसकी तरफ से साफ कर चुकी थी, क्योंकि वो अपने होनहार पोते को इस वजह से खोना नहीं चाहती थी। वो अभी ऑफिस से हवेली लौटा था कि दादा जान ने उसको बुला लिया। वो खामोशी से उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। दादा जान अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक संजीदगी के साथ नरम सी मुस्कुराहट थी। आओ बेटा बैठो, दादा जान ने मोहब्बत से कहा। वो उनके करीब सोफे पर बैठ गया और एहतराम से उनकी तरफ देखने लगा। जी दादा जान, आपने मुझे बुलाया। दाइम, तुम जानते हो कि ये खानदान तुम्हारे दम से कायम है। तुम हमारे इकलौते वारिस हो और हम चाहते हैं कि ये विरासत तुम्हारी नस्ल तक जाए। तुम हमें पोते की खुशी दे दो। वो बिला किसी तमहीद के साफ गोई से बोले थे। दाइम उनकी आखिरी बात पे चौंक गया। हाँ बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम हमें एक पोते की खुशी दो। नवाल के साथ तुम्हारी शादी को कुछ वक्त हो चुका है। हम सब चाहते हैं कि अब हमारी अगली नस्ल की बुनियाद रखी जाए। उसने दादा जान की बात सुनकर गहरी सांस ली। दादा जान, नवाल अभी बहुत छोटी है, वो सिर्फ 15 साल की है। मैं जानता हूँ वो इस जिम्मेदारी को नहीं समझ सकती। बेटा, एक लड़की 13 साल की उम्र में बालिग हो जाती है, ये कुदरती बात है। नवाल तुम्हारे साथ बहुत अटैच है और अगर तुम उससे मोहब्बत और नरमी से समझाओगे तो वो तुम्हारी बात को मान लेगी। हमें यकीन है कि वो तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी देखेगी। वो तो जैसे हथेली पर सरसों जमाए बैठे थे। वो बेबस हुआ। उसका चेहरा किसी गहरे इस्तराब का शिकार लग रहा था। दादा जान, मैं नवाल को समझाऊंगा, लेकिन मुझे खुद कुछ वक्त चाहिए। मैं इस मामले में जल्दी नहीं करना चाहता। वो मेरे लिए कांच की गुड़िया की तरह है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से उसके दिल या जिस्म पर कोई बोझ आए। वो तहम्मुल से अपने दिल की बात कह गया। बेटा, हमें मालूम है कि तुम उसे कितना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखो, हमारी नस्ल का तसलसल जरूरी है। ये हवेली, ये जमीन, ये विरासत सब तुम्हारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का हक तब अदा होगा जब हमारी अगली नस्ल का वजूद होगा। दादा जान ने नरम लहजे में उसे समझाया था। वो खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। वो अंदर ही अंदर शशोपंच में मुब्तला। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मामले को कैसे संभाले। नवाल की मासूमियत और कम उम्री उसके दिल में बार बार आ रही थी और वो दादा जान की ख्वाहिश के आगे बेबस भी महसूस कर रहा था। ठीक है दादा जान, उसने बिलाखिर आहिस्ता से कहा। मैं आपकी ख्वाहिश को जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। दादा जान ने मुतमईन होकर उसके कांधे पर हाथ रखा। हमें तुम पर भरोसा है बेटा, तुम हमारे खानदान की उम्मीद हो। दाइम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में एक बोझ सा महसूस हो रहा था। उसने नवाल के लिए बहुत से ख्वाब देखे थे। वो उसकी तालीम मुकम्मल करवाना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा फैसला उसकी मासूम जिंदगी पर असर डाले। लेकिन दादा जान की ख्वाहिश और खानदान की उम्मीदों के आगे उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो परेशान सा चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों में वो ठहराव न था जो आमतौर पर उसकी शख्सियत का हिस्सा था। नवाल, जो बेड पर बैठकर उसके मोबाइल पर कार्टून देखने में मगन थी, क्या हुआ, थके हुए लग रहे हैं आप? वो उसकी तरफ देखते ही मुस्कुराकर बोली। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। उसने नवाल की तरफ देखा और हल्के से सर हिलाया।
परेशान क्यों है, मुझे बताए ना, शायद मैं कुछ कर सकूं। नवाल ने मोबाइल एक तरफ रख दिया और करीब आकर उसके हाथ थाम लिए। वो मुस्कुराकर उसके नन्हे हाथों को देखने लगा जिसमें उसके हाथ थे। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम्हें बेबी चाहिए? उसकी बात पर नवाल की आंखों में खुशी की चमक आ गई। हाँ चाहिए ना, कब मिलेगा मुझे बेबी? वो अपनी असली मासूमियत से बोली। नवाल तुम्हें मालूम है कि बेबी कैसे आता है? दाइम ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ संजीदगी से देखकर कहा। नवाल ने उलझल भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप तो सब जानते हैं ना, आप ही बेबी ले आए। दाइम हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में एक बेचैनी सी छुपी थी। नवाल, बेबी लड़कियां पैदा करती हैं, लेकर नहीं आते कहीं से। उसकी बात पर नवाल ने हैरत से आंखें फैलाई। क्या वाकई? मुझे तो ये भी नहीं पता था, लेकिन मैं क्यों पैदा करूं बेबी? आप पैदा करें ना। दाइम ने उसकी मासूमियत पर बेसाख्ता कहकहा लगाया, लेकिन जल्द ही संजीदा हो गया। नवाल, बीवी होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं तुम्हें सबके लिए मजबूर नहीं करना चाहता। नवाल ने गर्दन झुकाकर सोचने वाले अंदाज में सर हिलाया। अगर ये मेरी जिम्मेदारी है तो ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन ये कैसे होगा? दाइम ने उसके सवाल पर कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की। ये बातें तुम्हारे लिए समझना भी मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें वक्त दूंगा। जब तुम इन बातों को समझने के काबिल हो जाओगी, तब ही हम इस बारे में सोचेंगे। वो आहिस्ता से उसको सीने से लगाकर बोला था। नवाल ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। ठीक है दाइम, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। दाइम ने मुस्कुराकर उसके माथे पर नरमी से बोसा दिया और खुद से वादा किया कि वो उसे कभी किसी दबाव या तकलीफ में मुब्तला नहीं करेगा। उसकी मासूमियत और उसकी भरोसेमंद मुस्कुराहट ने दाइम के दिल को सुकून बख्शा, मगर अंदर ही अंदर वो दादा जान की ख्वाहिश के बोझ तले दब रहा था। 3 साल बाद, आज उसकी 18वीं सालगिरह थी। आज वो पूरे 18 साल की हो गई थी। इस 3 साल के अरसे में दाइम शाह की मोहब्बत ने उसे एक हसीन दोशीज़ा बनाकर उभारा था। वो याकूती हुस्न के मालिक थी जो उसे देखता ही रह जाता। वो इस कदर हसीन और जमील थी, मगर दाइम शाह अब तक अधूरा था। उसने उसके बड़े होने की बड़ी शिद्दत से इंतजार किया था और अपने मूज़ और जज्बों को 3 साल से सुलाता आ रहा था। उसने दादा जान और बीजान को भी अपने साथ 3 साल के इंतजार की सूली पर लटका कर रखा हुआ था, जो उससे पोते के ख्वाहिशमंद थे, मगर उसके कहे के मुताबिक नवाल के 18 साल के होने का इंतजार कर रहे थे। रात सालगिरह की तकरीब के बाद वो थकी हुई वार्डरोब से ड्रेस चेंज करके ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। दाइम अभी तक कमरे में नहीं आया था। वो दोस्तों में बैठा हुआ था। अभी उसको कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला। उसने मुड़कर देखा तो दाइम उसको देखकर मुस्कुराते हुए उसकी जानिब आया। मेरा 3 साल का सब्र खत्म हुआ, अब तुम नहीं बचोगी, वो कहते साथ खींचकर उसको अपने साथ लगा गया। वो शर्माकर निगाहें झुका गई। जानती थी उसने अपने दाइम शाह को बहुत इंतजार करवाया था। दाइम ने उसको अपनी बाहों में भर लिया और उठाकर बेड की जानिब ले आया। वो शर्म से सुर्ख पड़ती आंखें बंद कर गई। दाइम ने आगे बढ़कर तमाम लाइट्स ऑफ कर दी और फिर उसकी तरफ बढ़ते उस पर झुक गया। उसकी गुर्बत पाते ही दाइम की 3 सालों की तशनगी और प्यास मिटी थी। वो दोनों आज की रात मुकम्मल एक दूसरे को पा चुके थे। चांद उनके मिलन की रात पे मुस्कुराता